اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ کل کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اپنے مقررہ وقت پر، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہم نے دی ہے اس میں ہم تمہیں دو طریقے سے آزمائیں گے، ایک تو غریبی اور پریشانیاں دے کر، اور دوسرا عیش و عشرت اور مال و دولت دے کر، دونوں طریقے سے آزمائیں گے۔ اب اس آزمائش میں جو کامیاب ہوگا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم رکھا ہے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردار عرب کی ایک جماعت کے سامنے سے گزرے تو ان میں سے ابو جہل بے ادبی کے راہ سے ہنسا اور بولا کہ یہ نبی عبد مناف کا بیٹا ہے۔ ہم بولتے ہیں یہ سیٹھ جا رہے ہیں یا یہ مولانا جا رہے ہیں، بول دیتے نا، لیکن ان کا تعظیم کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر ہمیں ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَإِذَا أَرَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور فرمایا گیا کہ جب دیکھا تم کو کافروں نے تو لوگوں کے سامنے نہیں قرار دیتے، تمہیں نبی نہیں کہتے مگر بطور مذاق، یعنی وہ ہنسی کی راہ سے تم کو نبی کہتے ہیں، اور آپس میں کہتے ہیں کہ کیا یہی کہا کرتے ہیں تمہارے بتوں کو برا اور ان کی مذمت کرتے ہیں، حالانکہ خدائے مہربان کے ذکر سے وہ منکر ہیں۔ یعنی در حقیقت ہنسے جانے اور مسخرے بننے کے لائق یہ کافر خود ہی ہیں جو خدا کو یاد کرنے اور اسے ایک جاننے یا قرآن کے ساتھ یا رحمان کے نام پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ اس لائق ہیں کہ ان کی فہم و فراست اور عقل و دانش کا مذاق اڑایا جائے۔ بھئی ایک چیز بالکل کھلی ہوئی ہے اور انسان سمجھ بھی رہا ہے، اس کے باوجود اس چیز کو نہیں مانتا، تو اس کا عقل کا اندازہ لگا لیجیے کہ کیا ہے، ہٹ دھرمی ہے۔ پھر ابھی آج کل ہی کے لوگوں کو لے لیجئے، سب کچھ جانتے ہیں کہ پتھر سے ہے، تراشا گیا ہے، سب کچھ ہے، مکھی نہیں اڑا سکتا ہی نہیں، لیکن پھر ان بے وقوفوں کو پیغمبر پر ایمان لانا چاہیے، یہ ایمان نہیں لا رہے بلکہ اپنے اوپر بعجلت عذاب الہی چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ نصر بن حارث عذاب کی جلدی کرتا تھا تو خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، پیدا کیا گیا انسان جلد پسندی سے، جلد پسندی کو اس کا خمیر بنا کر کمال درجے کا مبالغہ فرمایا گیا، یعنی کاموں میں بہت جلدی کرنے اور دیر کم کرنے کے مادے سے اسے بنایا گیا۔ اکثر ایسا رہتا ہے ہمارے کاموں میں عجلت رہتی ہے، ہم کچھ بھی کرنے جاتے ہیں بس جلدی سے ہو جائے، جلدی سے ہو جائے، اور یہ عجلت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم عبادت میں بھی پھر دھکا مار دیتے ہیں۔ تو عجلت پسندی، جہاں پر جلدی کی عجلت کی ضرورت ہے وہاں عجلت کی جائے، ہر جگہ عجلت نہیں کی جاتی۔ عربی کے اندر دو حرف آتے ہیں، جیم اور خے، دونوں ایک سے ہیں، ایک کے نیچے نقطہ ہے، ایک کے اوپر نقطہ ہے۔ اگر اوپر ہے تو خدا ہے، اور اسی نقطے کو اگر نیچے کر دو تو جدا ہو جاتا ہے۔ حرف وہی ہے، حرکت وہی ہے، نہ حرف بدلا ہے نہ حرکت بدلی ہے، صرف نقطہ اوپر نیچے ہونے سے خدا سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، جہاں جلدی کی ضرورت ہو وہاں جلدی کیجیے، لیکن جہاں اطمینان کی ضرورت ہے وہاں اطمینان۔ چنانچہ اس کی جلد بازیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ عذاب الہی میں بھی جلدی چاہتا ہے، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت جلدی ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں،
دنیا میں بدر کا واقعہ تھا اور آخرت میں عذاب دوزخ ہوگا، تو جلد بازی سے کام نہ لو ہم سے عذاب مانگنے میں۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ انسان سے مراد یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں۔ ان کی جلدی یہ تھی کہ جب ان کے سر اور آنکھوں میں روح آئی تو انہوں نے دیکھا کہ آفتاب ڈوبنے والا ہے، تو بولے یا رب آفتاب ڈوبنے سے پہلے میری خلقت پوری کر دے۔ جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالا گیا تو ابھی یہیں تک آئی تھی، دیکھا سورج غروب ہو رہا ہے، تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی مولا میری خلقت جلدی کر دے تاکہ سورج نہ ڈوبنے پائے۔ تو یہاں پر مراد حضرت آدم علیہ السلام کی جلد، بہرحال کچھ بھی ہو، دونوں میں سے اگر جو بھی بات ہے، یہاں مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے جلدی پسند کرتا ہے، جلد باز ہے ہر معاملے میں، تو ہر جگہ پر جلد بازی نہیں چلا کرتی، کہیں کہیں چلتی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جلد باز اور عذاب الہی کے نزول میں عجلت چاہنے والے کافر پیغمبر اسلام اور ان کے اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ کب یہ وعدہ ہوگا، یعنی عذاب کا یا قیامت کا، یا یہ وعدہ کب ہوگا ہمیں بتاؤ، تو اگر سچے ہو تو حق تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں فرمایا۔ بہرحال یہ عرب کے لوگ جو تھے اور بالخصوص مکے کے، یہ بہت ڈھیٹ تھے، سخت مزاج اور ڈھیٹ جس کو ہم بولتے ہیں۔ سختی ان کے دلوں کے اندر اتنی تھی کہ یہ رحم کرنا جانتے ہی نہیں تھے کسی پر بھی، اور ڈھیٹ اتنے تھے کہ اگر کسی سے جنگ ہو جاتی تھی تو ان کی کئی نسلوں تک اس قبیلے سے جنگ چلا کرتی۔ یہ نہیں کہ 10-20 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، خاندان کے ادھر بھی مر گئے بات ختم ہو گئی، نہیں، کئی نسلوں تک جنگ جاری رہتی تھی، اتنے ڈھیٹ تھے، اتنے اکڑ۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو عذاب الہی سے ڈرایا، خدا کے عذاب سے خوف دلایا اور جہنم کے عذاب کو بتایا، قیامت کو بتایا، تو یہ لوگ از راہ مذاق کہنے لگے وہ عذاب کہاں ہے، کب آئے گا، قیامت کب آئے گی؟ جبکہ انہیں سب کچھ معلوم تھا۔ یہ ملک شام جاتے تھے، دیگر ملکوں میں تجارت کی غرض سے جاتے تھے، تو ان کے راستے میں قوم سمود کی بستیاں پڑتی تھیں، قوم لوط کی پڑتی تھی، قوم ہود کی پڑتی تھی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ ان بستیوں سے یہ گزرتے تھے، دیکھتے تھے، اور پہلے جو اہل کتاب تھے، عیسائی اور یہودی، ان سے سنتے بھی تھے، اس کے باوجود یہ یہاں پر اپنی ہٹ دھرمی دکھاتے تھے۔ اس مقام پر اس کے باوجود بھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل سخت تھے، اور جس انسان کا دل سخت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سخت دل سے محفوظ رکھے، اس کے دل پر حق بات اثر نہیں کرتی۔ جس انسان کا دل سخت ہوتا ہے اس کے دل پر حق بات اثر نہیں کرتی ہے، کتنا ہی سمجھا لو، جب تک کہ اس کا دل نرم نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے دل پر اچھی بات اثر نہیں کرے گی، نصیحت اس کا دل قبول نہیں کرے گا، وہ اپنی ہٹ دھرمی پر ہی قائم رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گناہ کرنے والا انسان کسی گناہ پر مداوت برتتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، گناہ کر کے بھی وہ یہ سوچتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ ایک شرابی کو دے لیجیے، ایک جوا کھیلنے والے کو لے لیجیے، بیاز وغیرہ کا لین دین جو کرتے ہیں ان کو لے لیجیے۔ شراب حرام ہے، قرآن سے ثابت ہے، زنا حرام ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور بیاز بھی حرام ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن شراب پینے والے سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس سے میری جنگ ہے، جوا کھیلنے والے سے یہ نہیں کہا اس سے میری جنگ ہے، زنا کرنے والے سے بھی نہیں کہا اس سے جنگ ہے، جو بیاز کا کاروبار کرتے ہیں ان سے کہا کہ تم سے خدا اور رسول کی جنگ ہے۔ ایک بدکاری ہوتی ہے، کسی عورت کے ساتھ آپ نے بدکاری کی،
ایک سگی بہن کے ساتھ بدکاری کی، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ فعل ایک ہی ہے، فعل ایک ہی ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیاض کھانے والا ایسے ہی ہے جس نے اپنی سگی ماں سے زنا کیا. اتنا بڑا عذاب ہے اس کا. تو یہ گناہ جو بار بار انسان کرتا ہے، اس سے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ ہر مومن کو محفوظ رکھے، ہر مومن کو محفوظ رکھے پروردگار. اور زنا کسی عورت سے ملنے ہی کا نام نہیں ہے. اگر ہم خواہشات نفسانی کے ساتھ کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھنا بھی زنا ہے. خواہشات نفسانی کے ساتھ کسی عورت کی آواز سن رہے ہیں تو یہ سننا بھی زنا ہے. خواہشات نفسانی کے ساتھ اپنے پیروں سے چل کر کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں تو وہ چلنا بھی زنا ہے. یا کسی چیز کو چھو رہے ہیں تو وہ چھونا بھی زنا ہے. یا کوئی ایسے فحش کلمے ہم کہہ رہے ہیں تو وہ کلمے کہنا بھی زنا ہے. زنا کی بہت سی قسمیں ہیں. شاید غالباً سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا یا حضرت عثمان غنی کا. ایک شخص ایک عورت کو گھورتا ہوا مسجد آیا تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے. تو وہ چڑ گیا اور یہ بولا کہ تمہارے اوپر بھی وہی اترنے لگی، تمہارے اوپر بھی وہی اترنے لگی. کسی کا نام نہیں لیا. چور جو ہوتا ہے چور کی داڑھی میں تنکھا، وہ سیدھا اپنی طرف لے کر کے جاتا ہے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہی تو نہیں نازل ہونے لگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، جنہیں مومن کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیا کرتے ہیں. اللہ کے نور سے دیکھ لیا کرتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے وضو کے پانی سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا گناہ کر کے آیا. اس وضو کے پانی میں کون سا گناہ یہ کر کے آیا تھا جو گناہ اس وضو کے پانی سے دھل رہے. کیونکہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں، مثال کے طور پر آپ نے مغرب کے بعد سے عشاء میں وضو کیا تو عشاء اس بیچ میں جتنے بھی گناہ ہوئے وہ سب دھل جائیں. اس لیے اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا تھا، پتجھڑ کا زمانہ تھا، آپ نے ایک پیڑ کی ٹہنی پکڑ کر کے ہلائی اور کہا کہ اے لوگوں، جب کوئی مومن وضو بناتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے. اس درخت کے پتے. باوضو آپ رہیے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جب انسان باوضو رہتا ہے اور اس باوضو رہنے میں اگر موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کی ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور جب تک آپ باوضو رہیں گے جو بھی فعل کریں گے عبادت میں لکھا جائے گا. کوشش کیجیے کہ آپ باوضو بیٹھا کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے اور ایسی جلد بازیوں سے اور ایسے گناہوں سے بچیں جس سے ہمارے دل سخت ہوں، سیاہ ہوں، کالے ہوں. ایسی خوراک سے بھی بچیں. بالخصوص یہ اب تو ہر جگہ کا ماحول بنتا جا رہا ہے، خاص کر کے گجرات وغیرہ کا یہ ماحول ہے کہ تیجا 40واں ایک فرض بن ہے. کھانا کرنا نہیں. لوگ اس کو خوشی کا کھانا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کھانا صرف غریبوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، یتیموں کا، ناداروں کا حق ہے. اس کے علاوہ جو کوئی بھی کھا رہا ہے وہ اپنے دل کو سیاہ کر رہا ہے، اپنے دل کو سیاہ کر رہا ہے. ہاں کوئی دور کا مہمان ہے، صاحب حیثیت ہے، کھا سکتا ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ گھر نہیں جا سکتا، یا گھر والے ہیں ان کے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے، وہی کھانا ہے تو وہ کھا سکتے ہیں. باقی محلے کے، بستی کے یا قریب کے جو اپنے گھر جا کے کھا سکتے ہیں، ان کے پاس سواری کا انتظام ہے، انہیں اس کھانے سے بچنا چاہیے. گناہ نہیں ہے لیکن دل سیاہ ہوتا ہے، اس کھانے سے بچنا چاہیے. اور وہ غریبوں کا حق ہے
غریبوں کو جہاں تک ہو سکے پہنچایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولیمہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے؟ بیٹے کی آپ شادی کریں، آپ ایک دن پہلے کھانا کرتے ہو، جان سے ایک دن پہلے کھانا کرتے ہو نا، بارات سے ایک دن پہلے کھانا کرتے ہو نا۔ اس کھانے کا کوئی مطلب نہیں۔ آپ جان لے کر کے گئے، رخصتی کرا کے لے کر آئے، ایک رات جس کو شب زفاف بولا جاتا ہے، گزر گئی دونوں میاں بیویوں، صبح میں آپ کھانا جو رکھیں گے اس کو ولیمے کا کھانا کہا جاتا ہے، اور وہ سنت ہے، وہ کھانا سنت ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، چند محلے کے لوگوں کو بلا کر ایک ہی کھجوری کھلا دیجئے، ولیمہ ہو گیا۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو 2-4 لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک گلاس پانی پلا دیجئے، ولیمہ ہو گیا، سنت ادا ہو گیا۔ تو یہاں ثواب ہے، آپ جو خرچ کر رہے ہو ثواب ہے، اور سنت بھی ادا ہو رہی ہے، وہاں نہ کوئی ثواب ہے اور نہ سنت۔ تو ولیمے کے کھانے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدتر ہے وہ ولیمے کا کھانا جس میں غریبوں کو شامل نہ کیا جائے۔ جس ولیمے کے کھانے میں غریب شامل نہ ہو، وہ کھانا ولیمے کا بدتر ہے۔ تو جو کھانا ہی غریبوں کا ہو اور اس میں غریبوں کو نہ پوچھا جائے، اس کھانے کا کیا عالم ہوگا؟ آج ہم تیجا زیارت یا 40واں جو کرتے ہیں، اس میں بتائیے ہم خاص کر کسی غریب کو دعوت دیتے ہیں کھانے کی؟ دیتے ہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ مانگتے ہوئے کوئی پہنچ بھی جائے تو اس سے کہتے ادھر بیٹھ جا۔ تو جو حق ہی غریبوں کا ہے اس کو ہم کھا رہے ہیں، تو بتائیے وہ کیسا ہوگا، اور پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اس سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ عالم 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک عالم ربانی کہلاتے ہیں، ایک عالم سو۔ عالم ربانی کا ہمیں ہر وقت ادب و احترام کرنا چاہیے۔ وہ عالم جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہو۔ آج حالت یہ ہے کہ اکثر کا معاملہ ایسا ہے کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں۔ اس کی وجہ جو میرے علم کے مطابق سمجھ میں آئی، میں کوئی کلیہ طور پر بیان نہیں کر رہا ہوں، اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ آج مدرسوں میں جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، جب تک ہم پڑھتے ہیں وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کھانا کھانے کے لائق ہو یا نہیں، سب کو کھلایا جاتا ہے۔ اب وہ زکوٰۃ فطرے کا کھانا، تیجا 40ویں کا کھانا کھا کھا کر کے پڑھتے تو ہیں، مدرسے ہی میں دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہاں سے جب دل سیاہ کر کے آتے ہیں قوم کے درمیان میں، تو قوم پیچھا لیتی ہے کہ کھاؤ۔ تو اب بتاؤ وہ عالم آپ کے لیے کیا کرے گا؟ چاہے میں ہی ہوں، آپ کو کوئی ایسی بات بتاؤں گا جو خدا کے عذاب سے ڈراتی ہوں، میں تو اپنے فائدے کی بات کروں گا، خدا کے عذاب سے مجھے کیا مطلب؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل تو پہلے ہی سیاہ ہے۔ اب میری نظر ہوگی تو صرف آپ کے مال پر ہوگی یا اپنے مطلب پر ہوگی۔ تو میرے عزیز و دوستو، ان کھانوں سے بچیں۔ یہ کھانا کیجئے، کھانے کے لیے منائی نہیں ہے، رشتہ داروں کا انتظام کیجئے، غریب لوگوں کو بلا کر کھلائیے۔ اس کی جگہ پر آپ اگر کوئی دارالعلوم چل رہا ہے، وہاں بچے غریب پڑھ رہے ہیں، وہاں کھلا دیجئے، یا وہاں کے بچوں کو کتابیں منگا کے دے دیجئے پڑھنے کے لیے، دینی کتابیں منگا کے دیجئے۔ آپ کے شہر کے اندر کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ہر آدمی کتاب نہیں رکھ سکتا، دینی کتابوں کی ایک چھوٹی سی لائبریری بنا دیجئے تاکہ لوگ اس میں آ کر کے پڑھیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو صدقہ جاریہ کہلاتی ہیں اور جن سے ثواب چلتا رہتا ہے برابر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرمائے، ہمارے دل کی سختی کو دور فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اخوت و محبت پیدا فرما دے، اور ہمارے دل کو سختی سے بچا لے۔ رب کردگار، ہم جو علم سیکھتے ہیں مولا، اس علم کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ